السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہر فرد کے لیے ایمان کا کیا مطلب ہے، ایمان کا تقاضا اور ایمان والے کی عملی زندگی، ایمان سے جڑے رہنے والے کی پریکٹیکل لائف، جس کا تعلق اس کے کھانے سے ہے، پینے سے ہے، ازدواجی زندگی سے ہے، معاملات سے ہے. یہ تمام کے تمام چیزیں ذریعہ اور سبب بننا ہے آخرت کا، اللہ کے حکم کی اتباع کا، اللہ کا خوف پیدا کرنے کا، آخرت کی نعمتوں سے انسان کو جڑنے کا. آج کی ان دو آیاتوں میں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، ایمان سے جو پوری طرح جڑا ہوا ہے ان لوگوں کی تفہیم ہوتی ہے. یوں کہیے پابند صوم و صلات، اللہ کے ذکر و شغل میں مصروف اور مشغول اور اپنی زندگی کو لگائے رکھنے والے کے لیے پابند صوم و صلات والی چیز انسان کے اندر ایک لطافت پیدا کرتی ہے، روحانی ترقی پیدا کرتی ہے. بندے اور رب کے درمیان میں حدیث شریف کی وضاحت کی بنیاد پر 70,000 غیب کے پردے ہیں. اللہ تعالیٰ کے طرف اپنی زندگی کے ہر پہلو سے جب جڑ جاتا ہے، آخرت کی فکر رکھتا ہے، تو یہ غیبی پردے ہٹنے لگتے ہیں یا یوں کہو سینہ کھلنے لگتا ہے. ایمان کی حقیقت سمجھ میں آنے لگتی ہے. اب تک اطاعتیں کرتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، عادت بن گئی تھی. اب عادت کے مرحلے سے نکلتا ہے، اب اطاعتیں کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ حلاوت بن جاتی ہے، شیرینی بن جاتی ہے. اس لیے یہ بھی وضاحت ملے گی دینی تعلیمات میں، اسلامی احکام میں. صحیح ایمان کا جذبہ جب ایمان کے اوپر قائم و باقی رہنے کا کچھ یقین کرتا چلے، جب عبادت میں اس کا دل لگے، رسمی تکمیل کرنا ایک الگ بات ہے، دل لگنا. پہلے ترجمے کے بعد ایک بڑی طویل تفصیل ہے یہ دو آیاتوں میں، کیونکہ انسان کی زندگی میں 20 انسان بلکہ سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی، چلو جمعے کو جمعہ پڑھ لو، 5 نمازیں ادا ہوں گی، نہ جاؤ تکمیل کرو، نکل پڑو. رمضان آیا اہتمام کر لو، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دے ڈالو، وقتاً فوقتاً خیرات کر ڈالو. یہ سارے عمل کرتے ہوئے آخرت کا تذکرہ، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی اللہ تعالیٰ کا سوال جواب کا معاملہ. قرآن کا سب سے بڑا حصہ خوف خداوندی پیدا کرتا ہے.
دین کی تعلیم، تربیت، احکام بتانے کے ساتھ ساتھ ان میں دل لگنے کے لیے، حقیقی زندگی میں گزرنے کے لیے احوال آخرت کا پیش کرنے کا حکم ہے، قرآن خود پیش کرتا ہے۔ آیتوں کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، ایمان کے اوپر ایمانی طریقے سے قائم اور باقی رہنے والوں، اسلام اور ایمان میں ایک ہلکا سا فرق بتاتے ہیں۔ مذہب حنفیت کی بنیاد پر قاعدے والی گفتگو میں، کلام میں، جیسے کہ ساری اسلامی زندگی کے ساتھ عقیدے کا ایک اصل مرحلہ ہے۔ عقیدے کے بعد عمل کا دار و مدار ہے، عمل کے آگے بڑھنے کا، قبول ہونے کا، نہ ہونے کا۔ اسلام نام ہے صحیح عقیدے کا جو توحید سے جڑا ہوا ہے۔ اس صحیح عقیدے کو قائم اور باقی رکھنے کا مظاہرہ عمل سے کرتے رہنا ہے، اس کا نام ہے شریعت۔ صرف عمل کافی نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں صرف عمل کافی نہیں ہوتی، عقیدے کی پختگی کا ہونا۔ تو جب ایمان کی طاقت بڑھتی ہے تو انسان اب ترک دنیا کی سوچتا ہے۔ زہد نام ہے ترک دنیا کرنے کا، یہ بات بھی پکی ہے۔ ترک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ حقیقت کو سمجھنا۔ اسی سمجھ میں غلطی کی عیسائیوں نے، نتیجے میں اختیار کیا جس کو آپ پادر کہتے ہیں، عام آدمی پادری کہتا ہے، قرآن کی زبان میں وہ راہب کہتے ہیں۔ نتیجے میں وہ کمال پیدا کر نہیں سکے۔ تو چند چیزیں پابند دین رہنے والوں میں چند چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں، پیدا ہونا چاہیے اس وقت ایمان پر قائم باقی رہنے کے طریقے۔ یہ ہر کس و ناکس اسلام سے تعلق رکھنے والے فرد والی بات نہیں ہے۔ اس میں ایمانی درجے میں آگے بڑھتے رہنے والے شخص کی، اور جو بڑھ گیا ہے اس شخص کے لیے وضاحتیں ہیں، تعلیمات ہیں۔ یہ آج کی دعا ہے۔ تم اس سے ہٹ کر بھی کچھ آپسی معاملات کی وجہ سے بھی انسان، ٹھیک ہے آپ کے خاطر آج کے بعد سے میں اپنی تمام تر زندگی کے اندر یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، تمہارے خاطر میں یہ چیز اپنے لیے حرام کر لیتا ہوں، میں کبھی استعمال نہیں کروں۔ بیماری اور امراض کی وجہ سے کسی چیز کی جو پابندی لگا لیتے ہیں، یہ حرام کرنے میں شمار نہیں ہے، یہ حرام کرنے میں شمار نہیں ہے۔ کسی کے خاطر کوئی چیز یا کسی مقصد کے خاطر جو دوا دارو سے تعلق نہیں، جائز چیز کو اپنے اوپر آپ پابندی لگا لیتے ہیں، میں یہ نہیں کروں گا۔ قرآن کہتا ہے، ایک سے زائد جگہ پر ہے یہ وضاحت، یہاں خاص طور پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جائز کیا تھا، تم اس کو اپنے طور پر حرام کرنے کی اتھارٹی تم کو کہاں سے ملی؟ تم کو یہ اختیار کہاں سے آیا؟ یہ اختیار تم کو کہاں سے ملا؟ اللہ کے اختیار میں رہنے کا نام ایمان ہے، اللہ کے حکم پر قائم باقی رہنے کا نام ایمان ہے، اس کے مطابق زندگی ڈھالنے اور ڈھلنے کا نام ایمان ہے۔
زندگی کے سارے طور طریقے اسی کے مناسبت سے کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو ترجمہ سادہ سیدھا ترجمے کے ساتھ اس کا پس منظر سمجھ میں آئے گا۔ اس سلسلے میں کئی طویل احادیث ہیں، انسان کے رونگٹے کھڑا کر دینے والے ہیں احادیث، شاید وہ تفصیل ذکر کرنا یہ وقت پہ شاید ممکن نہ ہو۔ اے ایمان والو، خطاب کے تم مومن ہیں، ایمان کا مطلب کیا ہے جانتے ہو، تو پھر اپنے طرف سے ارادہ لینے کا کیا مطلب؟ لا تحرموا، ہرگز حرام مت کرو۔ جو چیز حرام کرنا تھا اللہ نے کر دیا، جو چیز حلال کرنا تھا اللہ نے کر دیا۔ پوری زندگی حلال کو حلال کا درجہ دو، جائز کو جائز کا درجہ دو، جس کو منع کیے گئے وہ منع کی گئی چیز کا درجہ دو، یعنی حرام کو حرام قرار دو۔ اپنے اغراض اور مقاصد کے لیے یہ بیماریاں وغیرہ یہ تو علاج ہے، تدبیر ہے، وہ اجازت ہے، وہ اس میں شامل نہیں۔ اپنے اغراض اور مقاصد کے لیے چاہے وہ مقصد اچھا ہو یا غلط ہو۔ یہاں شان نزول اس وقت ہوا تھا مقاصد اچھے تھے، اللہ کو پانے کے تھے، آخرت کے ہولناکیوں سے خوف کھا کر کرنے کے تھے۔ اپنی زندگی کے سارے اوقات، دن کے اوقات عبادت، رات کے اوقات عبادتوں میں، دن کے اوقات روزے کے اندر، انتہائی لذت سے پر غذاؤں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا اعلان تھا اللہ کے خاطر۔ تو ایمان کا کمال لذت سے ایک دم دور ہونا ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے لذت پیدا کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب دوسرے تو یوں سمجھتے ہیں کہ لذت کے لیے پیدا ہوئے، لذت کے لیے رہو، دنیاوی لذتوں کے لیے زندگی صرف کر دو۔ یہ فطری طور پر انسان اس طرف مائل ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، تم حرام نہیں کرنا۔ طیبات ما احل اللہ لکم، جتنے چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال اور جائز قرار دی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں پاک اور طیب ہیں۔ یہ پاک اور طیب چیز کو تم حرام قرار نہیں دینا۔ ولا تعتدوا، شرط کے ساتھ اور حد سے، ایسے معاملات کے اندر حد سے تجاوز مت کرو، باؤنڈری پار مت کرو۔ یعنی تم ایک قدم آگے بڑھ کر اس پہ سلسلے میں کوئی ایکشن لیتے ہو، فیصلہ کرتے ہو، تو منزل اور نتیجہ یہ ہوگا یہ حلال حرام والے حدود میں داخل ہوں گا۔ اللہ نے تو اس کو حرام نہیں کیا تھا، اور تم نے اس کو ناجائز و حرام اور منع، یہ سارے کے سارے فیصلے کیسا کر لیے تم نے؟ یہ نہیں کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تم، یا جو بھی کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ لا یحب المعتدین، یہ حدود پار کرنے والوں کو جو حکم تھا اس سے آگے بڑھ کر اس سلسلے میں حکم لگا دینا، طریقہ سوچنا نکالنا، یہ حدود پار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو چاہتے نہیں۔ جنت اور نعمتیں نام ہے اللہ کی چاہت کا، رضا کا۔ تو بعد والے ساری کے ساری منزل اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تم اس کو آگے نہ بڑھو، حرام نہ کرو، بلکہ حکم دیا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔
اصل عبارت یوں ہے، لیکن عبارت ایسی لانا عربی اصول قاعدے کے ساتھ ضروری ہے. وہ عربی قواعد کو ذکر کیے بغیر عبارت یہ ہے وَكُلُوا حَلَالًا طَيِّبًا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. ترجمہ اردو میں ایسی بنے گا، لیکن اس کو ذکر عربی اصول قواعد کے تحت اس کو ذکر یوں کرنا ہے. یہ ان قواعد سے واقفیت رکھنے والے نہیں جس کو ذکر کرنا یہاں پر بیکار چیز ہے. یعنی حلال طیب چیز کو تم کھاؤ. یہ جو کھائی جا رہی چیز یہ مما من جملہ ان چیزوں سے تعلق رکھنے والی چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے. عطا فرمایا ہے اللہ کی عطا ہے. اللہ کی عطا کی ہوئی چیز کو تم حرام کرتے ہو، اپنے لیے پابندی لگاتے ہو. تو لہذا اللہ کی عطا کردہ، اللہ کی پیدا کرتا اور جائز قرار دے دی گئی ہے تمہارے لیے، تو ان چیزوں کو تم کھاؤ. حلال کا کیا مطلب ہے، طیب کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ چیز جو جائز طریقے سے ہے وہ حلال ہے. جائز طریقے بتلا دیے گئے. ہر وہ چیز جو جائز طریقے سے ہے، غلط بیانی سے حاصل نہیں کرے، دھوکے سے حاصل نہیں کرے، چوری سے حاصل نہیں کرے، خیانت سے حاصل نہیں کیے، کسی کا حق طلب کر کے حاصل نہیں کیے، سود سے حاصل نہیں کیے. لیکن یہاں کھانے پینے کی چیزوں میں بھی غلط طریقے سے جو چیزوں کی حرام ہے، ہر وہ چیز جو جائز طریقے سے انسان تک پہنچتی ہے. بہت بڑی طویل تفصیل ہے. یہ بھی دریافت ہوا، سوال ہوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اگر ایک شخص کو دعوت نہیں ہے، کسی دعوتی کے ساتھ وہ دعوت میں چلے گیا بغیر دعوت کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، یعنی منع فرما جانے سے. جانا اس کا کیسا، یوں فرمایا وہ چور بن کر داخل ہوا، ڈاکو بن کر نکلا، لٹیرا بن کر نکلا. چور کی سزا بھی سخت ہے، ڈاکے کی سزا بھی سخت ہے. چور کے لیے سزا تو کم ہے، تو ہاتھ کاٹنا. ڈاکے کی سزا بہت ہے، 4 سزائیں متعین کے پارے 6 میں تفصیل گزری ہے. قتل والی بھی سزا ہے، ہاتھ پاؤں کاٹنے کی بھی سزا ہے، حبس دوام کی بھی سزا ہے. چوتھی سزا 4 سزائیں میں سے کوئی سزا دیں گے. شہر بدر زندگی بھر انہیں حدود میں آنا ہی نہیں، جہاں معاملہ کیا ہے شہر کے باہر کر دو اس کو، آیا تو سزا دو اس کو. تو دونوں معاملات کی سزائیں بڑی سخت ہے. تو ہر جائز طریقے سے جو چیز ملتی ہو، حاصل ہوتی ہے، وہ حلال. طیب ہر وہ چیز جو انسان کے لیے غذا کا کام کرتی ہو، نشو و نما پیدا کرتی ہو، یہ پاک. اس سے بات کچھ سمجھ میں آ جائے گی. لہذا وہ چیزیں جو انسان کو کھانے پر نشو و نما اور غذا کی نوعیت نہیں ہے، ہر ایسی چیز کے بارے میں مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود سمجھ میں آ جائے گا. ان چیزوں کا کھانا مکروہ ہے. اور جب احکام والی بات آتی ہے مکروہ میں، وہ قید کلیہ ہے، یعنی حرام سے قریب تر چیز، یعنی حرام کے درجے میں ہی ہے. مثال کے طور پر کوئی مٹی کھا کے بتایا
کانچ کھا کے بتایا، کانچ کھاتا ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی مخلوق میں انسانوں کی تعداد میں ہیں ایسے انسان۔ مکروہ ہے، اجازت نہیں کھانے کی۔ ہاں البتہ طبیب میں ماہر آپ کو بطور علاج ضروری قرار دیتا ہے تو کھاتے ہیں تو وہ منع والی چیز میں داخل نہیں ہے، مکروہ ہے، پورا حرام نہیں۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ اللہ تعالیٰ اسی اللہ تعالیٰ کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو نا، یعنی مومن ہو نا۔ دوسری چیز حکم ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد تاکید کے طور پر واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون فرمائے، یہ بھی وضاحت کر دینا ہے، اس لیے کہ یہاں مسئلہ تھا ایک نوعیت بتانے کو تمہیں، کھانے اور پینے کی سے متعلق چیزوں کی وضاحت کرنا تھا، لیکن یہ احکام صرف کھانے پینے کے حد تک ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی حلال اور حرام کی چیزیں ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں میں احکام خداوندی کی پابندی کرو۔ نیز اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو کھاؤ، حرام نہ کرو۔ اس میں سادہ سیدھا مفہوم معنی مطلب بتا دیجیے۔ اس میں ایک معنی وہ بھی ہے جو ہماری طرف سے نہیں، عقل کی طرف سے نہیں، قرآن آیات کی وضاحت کی طرف سے وضاحت سے یعنی معنی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ بھی حکم اس آیت میں شامل ہے، جبکہ آیت آنے والی آگے۔ کھاؤ، کھانے کے لیے دیے، پیو، پینے کے لیے حلال قرار دیے، اسراف مت کرو، ضائع مت کرو، بیکار مت کرو، یعنی اسراف میں حرام ہوا۔ پاک چیزوں کو حرام مت کرو، ضائع کرنا حرام، بیکار پھینکنا حرام۔ قرآن دوسری آیت میں اس کی وضاحت کر دیں گی۔ کھانے کا حکم، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف مت کرو۔ پھینکنا اسراف، پیٹ بھرنے کے بعد زیادہ کھانا اسراف، طبیعت بگاڑ رہے، طبیعت بگڑی، عبادت کے لیے ذریعہ بنا رہے ہیں، بہانہ، یا عبادت کے اندر کمال کے ساتھ نہیں، نقص اور کمی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، کیوں؟ ناسازی مزاج، کیا ہو گیا؟ بے احتیاطی و اسراف، بے احتیاطی اور اسراف۔ نہیں فلاں مروت میں، مروت اللہ کی، فلاں کے خواہش کی تکمیل میں مجھے لینا پڑا، اللہ کے حکم کی خواہش ہونا۔ سادہ سیدھا، اگر انسان اگر کر لیا تو کیا کرنا؟ کرتے انسان، میں یہ نہیں کروں گا، کرنے کی چیز تھی کر رہے تھے، جائز تھی، حلال تھی، طیب تھی، پاک تھی، کر رہے تھے۔ کئی معاملات زندگی میں موڑ آتے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسا نہیں کروں گا، ایسا بولنے کی ضرورت نہیں، یہ مفہوم کو سمجھنا ہے، لفظ قسم لانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تہیہ کرتے ہیں تو یہ بھی قسم ہوئی، یعنی قسم کے ذریعے سے آپ نے اس کو حلال کو حرام کر دیا۔ اسی مناسبت سے اس کے بعد والی فوراً اس کے ساتھ جو آیت ہے، قسم، قسم سے متعلق، قسم پوری کرنا، قسم توڑنا، ٹوٹنے سے متعلق جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی تفصیل ہے، اس کا حل بھی بتائے۔ شارع علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک مرتبہ ایسا کر ڈالا، سورہ تحریم کی پہلی آیت وہی ہے،
یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسا کیسا کر دیا؟ اللہ نے حلال کی ہوئی چیز کو آپ حرام کیسا قرار دے دیے؟ ازواج مطہرات میں سے ایک کے پاس پابندی سے عصر کی نماز پڑھ کر ذری دیر کے لیے تشریف لے جاتے، وہ بڑے اہتمام کے ساتھ ذوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل فرمانے کے لیے شہد کا انتظام کرتی، آپ شہد پیتے پھر نکل جاتی۔ دیگر بیویوں کو اس کے اوپر اعتراض رہا، سوتن کو، شاید اردو والے سوکن کہتے ہیں، سوتنوں کو عربی کے اندر جو لفظ ہے نام ہے ضرر، لفظ ضرر سے زواد رے سے زرار، جیسے قتال، جہاد، خلاف کے وزن پر زرار اس کے معنی بنتے ہیں ایک دوسرے کو ضرر پہنچانے کی کوشش میں لگے رہنا، وہ فطرت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیویوں کا دل رکھنے کے لیے یہ اعلان فرما دیا بیویوں کے سامنے، آج کے بعد سے شاید ہم اپنے اوپر پابندی لگا لیتے ہیں۔ سورہ تحریم کے اندر وہی مسئلہ ہے، پہلا رکوع اس کے اندر کم و بیش پورا اس واقعے کے آگے پیچھے ان کی اس حرکت کے بڑی تنبیہ کی گئی ازواج مطہرات کی، یہ بھی وارننگ دے دی گئی اگر سدھرو گے نہیں، توبہ نہیں کرو گے، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ یہ کھلواڑ تمہارا ہوا ہے، سب سے بڑا عظیم گناہ ہے، توبہ کرو۔ اگر توبہ نہ کرنے پر ارشاد فرما دیا گیا تھا اے پیغمبر سب کو طلاق دے دو، اس کے متبادل نیک صالح فلاں فلاں ایسی صفات کی عورتیں ہم دیں گے، اور تمہارے ساتھ میں ہم ہیں، ہماری ساری مخلوق فرشتوں کی ساری کائنات آپ کی تائید میں ہے، وہ وضاحت وہاں پر ہے۔ طریقہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تمہارے اس جیسے کیے گئے باتوں کو اب اس سے نکلنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا نا، وہ طریقہ یہاں وضاحت ہے، اس آیت میں جو ذکر ہے اس کی وضاحت تفصیل ہے کی اگلے آنے والی آیت میں۔ حکم آیا، کیوں آیا، کیا بات ہوئی تھی؟ قرآن تو ایک ساتھ نازل ہوا، دنیاوی حدود میں، دنیاوی آسمان میں، مسائل جو پیش آتے اس کو مناسبت سے رکھ کر دھیرے دھیرے پیش کرے، تو ایک مرتبہ انتہائی اختصار کے ساتھ بڑا طویل تفصیل ہے اس کے اندر، پوری تفصیل بیان کرنے پر 1 گھنٹے سے زیادہ لگ سکتا ہے، نہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وعظ فرمایا، تقریر فرمائی، وعظ و نصیحت فرمائی صحابہ کو، اس میں جو ٹاپک تھا، عنوان تھا، خوف خداوندی اور آخرت کے احوال کو ذکر فرمایا، قیامت کی ہولناکیاں، گرفت نافرمانی پر اور اللہ کا خوب حاصل کرنا، اللہ کے یہ ہوتا ہے، اس بنیاد کے اوپر ایک طویل خطبہ دیا، بات فرمایا۔ صحابہ کے دل کے اوپر اثر پذیر ہوا، کیوں نہیں ہوتا؟ اثر کا تعلق ہے کہنے والے کے عمل سے جڑا ہوا ہے، اثر بزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، وہ پیغمبر علیہ السلام آپ کے قول کو، فعل کو، اطاعت کو، عبادت کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، فرمانے کے بعد، کر لینے کے بعد حکم دیا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قیامت تک آنے والے نبی علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھ کر عمل کرنے والوں کے لیے اب کرنا کیسا ہے؟ سوچنا تو ایسا سوچنا جیسا نبی نے سوچا، ان کی سوچ کو ہم نے قبول کیا، کرنا تو ایسا کرنا جو نبی نے کیا، ان کے کیے ہوئے ہر کام کو ہم نے قبول کیا۔
کہنا تو وہ کہنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے جو فرمایا ہم نے قبول کیا، اسی کا نام ہے پیروی کرنا۔ سادے سیدھے الفاظ میں بولو، ہم کو صرف نقل کا حکم دیے، اسی لیے نقل سے آگے بڑھنے سے منع کیا گیا، اسی کا نام ہے بدعت، دین میں نئی چیز کا داخل کرنا۔ اس نقل میں کتنا آگے بڑھتا ہے انسان، کس درجے آگے بڑھتا ہے، وہ آگے مقام پاتا ہے۔ وہ ساری چیزوں کو قرآن نے سورہ احزاب میں ذکر ہے، پورا ہر پہلو کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں تمہارے لیے نمونہ ہے، کہنا ہے تو کیا، کرنا ہے تو کیا، ہر چیز کے لیے نمونہ وہ ہے، اس لیے احادیث سے جڑے رہنا ہے، وضاحت کلام پاک کی پوری نہیں ہوتی۔ تو اس واعظ میں، اس اجتماع میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دھاڑے مار مار کر روئے، آنسو بہے۔ قرآن اور دین اسلام کی تعلیم ہے، خوف خدا بندی میں ایک آنسو بھی ٹپکا وہ شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ جس کو آنسو نہ ٹپکتے ہوں اس کو سورت تباکو کے الفاظ آتے ہیں، رونے کی شکل بناؤ، عاجز و انکساری کا اظہار کرو۔ عمر کی بڑی حد کو پہنچنے کے بعد بھی وہ نہیں نکلتے۔ تو قرآن نے سورہ حدید میں فرمایا، ارے کیا ابھی بھی نہیں آیا وقت تمہارے دلوں کے اندر یہ نرمی اور رقت پیدا ہونے کا؟ ارے اب تو پیدا ہونا نا، دل ادھر لگا لو نا۔ کیا کرنا تھا زندگی میں کر لیے، بھاگ دوڑ کرنا تھا کر لیے، شادی بیاہ کرنا تھا کر لیے، زندگی میں اونچ نیچ جو ہونا تھا ہو گئی، اب حیات دی ہے نا، اب تو دلوں کے اندر نرمی ہونا۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، پارے 27 سورہ حدید میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ یعنی زندگی کی یہ اوقات جو حیات میں لیے نعمت سمجھ کر اب تو دل کے اندر ایک کیفیت پیدا کرو نا رقت والی۔ الغرض پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ اب حضرت عثمان بن مظعون جہمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ چند صحابہ حضرت عثمان بن مظعون کے گھر جمع ہوئے۔ کیفیت اس قدر طاری ہوگی خوف خداوندی کی، یہ ایک گروپ چند صحابہ کا یہ طے کر لیا۔ کسی نے کہا آج کے بعد سے میں اپنی زندگی تک، جب تک زندگی ساتھ دے، روزانہ دن میں روزہ رکھوں گا، روزانہ رات بھر عبادت میں لگا رہوں گا۔ کسی نے کہا کہ آج کے بعد سے میں اپنے لباس کو بدل دوں گا، موٹا ڈھاٹا، ہاں تو ٹاٹ پٹری کے جیسے ایسے الفاظ ہیں، معمولی عام لباس پہنوں گا، شان و شوکت سنورنا کرنا ساری چیزیں بند۔ کسی نے کہا کہ آج سے میں گوشت وغیرہ سارے لذت والی چیزیں کھانا بند کر دوں گا، جس سے انسان میں توانائی آتی، جوش آتا، مستی آتی، طبیعت میں کچھ کا کچھ کرنے کا سدھرتا، سوچتا، یہ ساری کی ساری چیزیں میں ختم کر دوں گا۔ کسی نے کہا کہ آج کے بعد سے ہم شوہر ہیں، ہماری بیویاں ہیں، لیکن بغیر بیویوں کے جیسا زندگی گزارے جیسا گزارنے لگیں گے۔ یہ نفسانی خواہشات والی چیزوں کو بھی ہم ترک کر دیں۔ کسی نے کہا کہ آج سے جو اپنے آپ کو رغبت مائل کرنے کے لیے خوشبو کا بھی استعمال کرتے تھے، خوشبو نہیں لگیں گے، لذت والے کھانے پینے چھوڑ دیں گے۔ ادھر بحث چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ واقف کروا رہے تھے پیغمبر علیہ السلام کو، کسی نے آ کر کہا نہیں، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ جب پہنچے تو اس وقت تک ان
ان کی میٹنگ، عربی میں اجتماع بولتے ہیں میٹنگ کو، ان کی میٹنگ ختم ہو گئی تھی، باہر نکل چکے تھے، یہ لوگ تہیہ کر لیے تھے، مستقل ایک جماعت تھی صحابہ۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی سے ام حکیم خولہ نام تھا، یہاں پر کیا بات ہوئی، ان لوگوں نے کیا طے کیا، مجھے سب پتا ہے، تم بتاؤ یہ لوگوں نے کیا طے کیا، انہوں نے ایسا 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 کیا ہے، کیا تم بتاؤ واقعی ہے؟ تو ان کے اہلیہ نے کہا آپ جو فرما رہے ہیں بالکل سچا، ایسا ہی طے کیا ہے۔ گھر لوٹ گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب اپنے گھر کو عثمان بن مظعون تشریف لائے تو ان کے اہلیہ نے بتایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، یہ بات بتا کے پھر یہ فوراً لوٹ کر گئے۔ اب یہ سارے مسائل ایک ایک جو چیزوں سے پیش کرے انہوں نے ذکر کیا، وہ پوری تفصیل نہیں سناتا، اس کے اندر یہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری شریعت میں نہیں ہے، اس کی اجازت ہم اسلام نہیں دے گا۔ اب سنو، شادیاں میں بھی کرتا ہوں، بیویوں کے حقوق ادا کرتا ہوں، روزے میں بھی رکھتا ہوں تو روزے رکھتا بھی ہوں، اور کئی دنوں تک روزے نہیں بھی رکھتا ہوں، کئی دنوں تک روزے نہیں بھی رکھتا ہوں، رات میں عبادت کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، کھانے کے لیے میں گوشت بھی کھاتا ہوں، لذت والی چیزیں بھی کھاتا ہوں، اگر میں چاہوں تو روزانہ گوشت ملے مجھے، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، خود میں نہیں طلب کرتا ہوں۔ گوشت بھی کھاتا ہوں، میں میٹھا بھی کھاتا ہوں، بلکہ ایک حدیث میں ہے مومن میٹھا ہوتا ہے، میٹھے کو پسند کرتا ہے۔ یہ بھی چیز بتائی، پیٹ میں ایک ایسا حصہ ہے جو صرف اور صرف میٹھے سے ہی پورا ہوتا ہے۔ یہ عام آدمی جو بغیر تحقیق کے بھی کہتے ہیں پیٹ بھر گیا، گنجائش نہیں، تو بعض لوگ کہتے سناؤ میں خود امکانوں سے، میٹھا کھاؤ، میٹھے کی جگہ ایک الگ ہے، محفوظ ہے، میٹھا خود اپنی جگہ بنا لیتا ہے پیٹ میں، تو اس حدیث سے خود وضاحت ہوتی ہے، پیٹ میں ایک مقام ایسا ہے جگہ جو صرف میٹھے سے ہی پورا ہوتا ہے۔ میں میٹھا بھی لگاتا ہوں، کسی نے کہا تھا کہ میں خوشبو بھی نہیں لگاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشبو لگاتا ہوں، پسند ہے، بلکہ فرمایا کہ اے عثمان جمعے کو ضرور خوشبو لگاؤ۔ اتنی طویل حدیث کے اندر ایک ایک چیز کی وضاحت کرتے فرماتے گئے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ بڑی طویل حدیث میں سے درمیان کا ٹکڑا ہے جو خطبے وغیرہ کی نکاحوں میں لوگ پڑھتے ہیں، میرے طریقے سے جو منہ پھیرے گا، پسند نہیں کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارا اسلام کا طریقہ نہیں، اسلامی اخلاق و آداب یہ نہیں ہے۔ ان ساری کی ساری چیزوں میں جٹنا، پوری طرح اسی کے لیے اپنی زندگی وقف نہیں کر دینا۔ اب اس تھوڑے سے منظر میں اب یہ آیتوں کے ترجمے پر بات بہت سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے، کہ مسلمانوں کو حلال کو حرام نہ کرنے کا جو حکم ہے، یہ آپسی کسی وجہ سے، حالانکہ یہ نئے اور نیک مقصد سے کیا تھا انہوں نے، اب عام زندگی میں کسی کے غصے کے اوپر بھی کر لیتا ہے آدمی، یہ سب منع ہے۔ اگر ایسا کر لیا تو وہ قسم کا درجہ ہوا۔ اب اس گناہ سے نکلنے کے لیے کفارہ دینا، پھر صحیح راستے پہ آ جانا، وہ آنے کا طریقہ، اس کی پوری تفصیل پورے قرآن میں اس مسئلے کی وضاحت تفصیل کے ساتھ، جبکہ سورہ بقرہ میں اختصار کے ساتھ گزرا ہے، پورا طریقہ نہیں بیان کیا گیا تھا، اگلے قرآن میں بھی آئے گا، اس آیت سے جڑا ہوا شاید انشاءاللہ کل ہوں گی وضاحت، اسی مسئلے کو وضاحت کیا گیا اگلے آنے والی آیت میں۔